ایک ہونا دیکھا ہے ہم میں سے؟ نہیں دیکھا، تو پھر کیسے مان رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قل واللہ احد مصطفیٰ، انہیں اپنی زبان سے آپ بتا دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، انہوں نے تو نہیں دیکھا ہے، محمد نے تو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے حبیب آپ نے تو دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے خدا کو دیکھ کر مانا یا مصطفیٰ کو دیکھ کر خدا کو مانا؟ ہم نے زبان مصطفیٰ کے ذریعے خدا کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے خبر پہلے نہیں ہوتی، مخبر پہلے ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اچانک ادھر کو بندہ کہے بھی باہر آگ لگ گئی، آپ ایسی جمعہ چھوڑ کے دوڑ پڑیں گے یا پہلے اس مخبر کو ذرا غور سے دیکھیں گے سر سے پیروں تک کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ بندہ ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا ہے یا سچا بندہ ہے؟ بولیے، اگر ساری زندگی اس کے جھوٹ ثابت ہو یا وہ پاگل ہو، آپ اس کے کہنے پر اس خبر کو تسلیم کر لیں گے؟ بول دے ذرا، آپ خبر کو تسلیم نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے، کذب سے کام لیتا ہے، ساری زندگی جھوٹ بولتا ہے، اس پر اعتماد کر کرے۔ اگر ایک نمازی، پرہیزگار، متقی، نیک شخص جس کی ساری زندگی لوگوں کے سامنے رویے اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی عادت اور خصلت کے ساتھ گزرے اور کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، وہ شخص اگر حلفاً کہیں کہ بہر آگ لگ گئی، تو بولیے اعتماد کریں گے کہ نہیں؟ اعتماد خبر پہ پہلے ہوتا ہے یا مخبر پہ؟ مخبر پہ۔ اس لیے فرمایا اللہ کا ایک ہونا یہ خبر ہے اور کل یہ مصطفیٰ مخبر ہے، اس لیے مخبر کو پہلے ماننا پڑے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب فاران کی چوٹیوں پر آقا نامدار مدنی تاجدار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید، وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کیا اور صحابہ کرام انہوں نے قافلہ دیکھا تھا یا مصطفیٰ کو دیکھا؟ سامنے تھے کون؟ سامنے کون تھے؟ نبی پاک کے سامنے کون تھے؟ کافر تھے؟ کافر تھے۔ کافروں کو حضور منوا رہے ہیں تو پہلے خبر منوائی یا پہلے مخبر نے اپنا منوایا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے مانیں گے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ نے زندگی بھر کسی سے جھوٹ نہیں بولا، آپ زندگی آئینے کی طرح شفاف اور صاف ہے، آپ کا کریکٹر صاف ہے، آپ کا کردار صاف ہے، آپ کی ذات شفاف اور صاف ہے، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، سچے ہیں، زندگی بھر کافر بھی آپ کے گھر مانتے رکھواتے رہے اور آپ نے ان کی حفاظت کی۔ تو بن دیکھے اس قافلے کو لیا، کس کے کہنے پر؟ مخبر کے کہنے پر، اور خبر کو مانا۔ جب انہیں یہ تسلیم کر لیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے بن دیکھے قافلے کو تسلیم کر لیا ہے، میں ہی وہ صادق اور امین کہہ رہا ہوں، مان لو خدا بھی ایک ہے۔ یہ ہے فلسفہ اعلان نبوت۔ پھر جس کے نصیب میں تھا پڑھ لیا، اور ان نصیب والوں میں پہلی ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بچوں میں پہلے مولا علی شیر خدا نے پڑھا، عورتوں میں پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پڑھا۔ یہ پہل میں بھی جھگڑے ہونے لگ پڑے، کس نے پہلے پڑھا؟ تو میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رضی اللہ عنہ نے ایک درمیانہ رستہ نکلا، فرمایا یوں کسی کار کرے لوگ امت جھگڑے سے بچ جائے، فتنے سے بچ جائے۔ مردوں میں پہلے صدیق اکبر، بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا، عورتوں میں سب سے پہلے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ بولیے جھگڑا رہ گیا؟ ختم۔ ہر چیز کو تطبیق کے انداز سے دیکھنا چاہیے۔ تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اس سودے میں مجھے بھی شامل کر لو، قدموں میں گر پڑے، چل پڑے، تھیلے بھر کے۔ جب وہاں پہنچے تو خلق سے پوچھا، آپ جاتے ہی جا کے پیر ٹھوکر سے وہ پتھر ہٹایا،
بلال حبشی کو اٹھایا، ان کو پیار کیا، چوما، پانی پلایا اور کہا کہ امیہ بن خلف منہ بولی قیمت مانگ، آج بلال کو لے کے جاؤں گا، خود نہیں آیا، کسی کا بھیجا ہوا آیا، آج چھوڑ کے نہیں جاؤں۔ امیہ بن خلف نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا کہ اس غلام کی تو ہم نے ہڈیاں پیس دی، جوڑ ہلا دیے جسم کے، انگ زخمی کر دیا، یہ خود اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، ایسا غلام کون خریدے گا؟ غلام تو لوگ خریدے ہیں کم کج کے لیے، ہوشیار باش، صحت مند، جس کی ہڈیاں پیس دی ہم نے، زخمی کر دیا، جس کے سینے کی ہڈیوں کے چرنے کی آواز آتی تھی جب سینے پہ 10 لوگ پتھر رکھتے تھے، پسند آتی، اس کو کون خریدے گا؟ پھر منہ مانگی قیمت سے اشارہ کیا، انہیں اشاروں میں بات کی کہ چلو منہ بولی قیمت زیادہ مانگ لیتے ہیں، نہ یہ دے سکے اور نہ یہ خرید سکے، انہوں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ قیمت مانگی۔ بلال حبشی کے اس سودے پر صدیق اکبر نے صرف ایک ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اشرفیہ نکال کر اس کے منہ پہ پھینکی، فرمایا یہ رکھ لو، اور پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور بلال حبشی کے ساتھ مار کے کہا یہ بلال کا صدقہ بھی رکھ لو، پہلی جیب سے تمہاری قیمت منہ مانگی پوری ہو گئی تھی اور دوسری جیب سے بلال کا صدقہ دیا ہے، اگر اس سے زیادہ بھی چاہیے ہوتا آج دے کے جاتا، جو محمد عربی نے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعمت و شان مصطفیٰ۔ جب کوئی کسی کا ہو جاتا ہے، کسی کے نقش قدم پہ چلنے لگ جاتا ہے، حق پہ کر جاتا ہے، ایمان کی طاقت پہ جڑے کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور مصطفیٰ کی غلامی کا پتہ اپنے گلے سے نیچ پر ڈال لیتا ہے، آقا سے محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، عدد مصطفیٰ میں رہتا ہے، خیال محبوب میں رہتا ہے، تصور جانا میں رہتا ہے، ہر وقت نبی کے لطف و کرم پر پلتا ہے، دودھ و شراب کی خاطر بکتا ہے، مرتا ہے، لٹتا ہے، تو پھر اس غلام کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک دلے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ پھر وہ بلال کہتے ہیں لوگوں میری مثال ایک مٹی کی تھی، میری مثال ایک مٹی کی تھی، جیسے بازار سے مٹی آپ پیلیوں سے مٹی لاتے ہو اور مٹی چکنی لا کر آپ اس کو گوندتے ہو، اور کمہار جو برتن بناتا ہے مٹی کے وہ گوند کر اتنا پانی ڈالتا ہے جتنا وہ خشک ہو جائے اور پھر وہ برتن بنانے کے لائق ہو جائے، پھر وہ برتن کی شیپ دیتا ہے، پھر اس کو وہ چکی پہ چڑھاتا ہے، پھر وہ چکی چلتی ہے اور گھوم کر اس کا ڈیزائن بنتا ہے، دیتا ہے، ڈیزائن بناتا ہے، ڈیزائن جب بن جائے تو پھر اس کو آگ چلا کے رکھتا ہے، پھر چھوٹی آنچ پہ، پھر بڑی آنچ پہ، پھر بڑی آنچ پہ رکھتا ہے، 3 طرح کی آگ پر اس کو پکاتا ہے، پھر کئی دن اس کو پکنے میں رکھتے ہیں، جب وہ پک جائے تو پھر وہ بازار میں اپنے گدھا ریڑھی پر ڈال کر بیچنے کے لیے وہ لے کے آتا ہے اور آ کے آواز دیتا ہے بھائی ہے کوئی میرے برتنوں کا خریدار؟ آپ اس پیالے کو خرید ہوئے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ٹھوک بجا کے دیکھتی ہیں کہ ہمارے منہ کے قابل ہے لگنے کے کہ نہیں، کچا پلا تو نہیں رہ گیا، کچا پلا ہو تو نہیں خریدتی، واپس کر دیتی ہیں، لیکن انہیں کیا خبر کتنی آنچ کتنی آگ پہ پلا وہ پکتا رہا، کتنے دن اس کو بنے میں لگے، اس پر کتنی محنت ہوئی، وہ نہیں دیکھتا خریدار، خریدار دیکھتا ہے کہ کچا پلا تو نہیں ہے، اگر پک گیا ہو تو پھر قیمت دے کر خرید دیتا ہے۔ بلال کہتے کہ میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، پس پسند آیا ہوں میں اس وقت نگاہ یار میں، مجھے حضور نے پسند کر لیا ہے اور آقا نے صدیق اکبر کو بھیجا ہے کہ بلال کو خرید کے لاؤ، جب خرید کے لائے آقا نے پھر ایسا انمول ہیرا کیا، اور پھر آپ کو پتا ہے بلال حبشی کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے منہ مبارک رطوبتیں خون آلود رطوبتیں گر رہی تھی، اس کیفیت میں کہ بے ہوش تھے، بلال کو لے کر جب صدیق
کے اوپر تھوڑا فاصلے پہ ڈسٹینس پہ پہنچے، امیہ بن خلف اس کے ساتھیوں نے تالیاں بجائی، مذاق اڑایا،